اور ظاہر سی بات ہماری گورنمنٹ نے بھی بولا کہ بھائی کرکٹ یا سپورٹس کوئی بھی پاکستان کی بند نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت میں. آپ نے اس سپورٹس جتنی بھی پاکستان میں سپورٹس ہوتی ہیں آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ سوچتی ہے کہ نہیں یار یہ سب کچھ ہونا چاہیے, جو کہ بہت اچھی چیز ہے, بہت زبردست کام ہو رہا ہے, جو کہ ہونا بھی چاہیے. جب ڈپارٹمنٹ کرکٹ کوئی کھیلنا چاہتا ہے, جو پی سی بی سے جب کوئی ریکویسٹ کرتا ہے بھائی ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ لیگل ہے, ان لیگل نہیں ہے, آپ ساری انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, جو بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم انٹری فیس آپ کی اتنی ہم دینا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یار ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی ہم انٹری دے رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یار لڑکا آ جائے. اب جو فرسٹ ٹائم اگر کوئی ڈپارٹمنٹ آئے گا تو فرسٹ ٹائم تو آپ اس کو نوکریاں تو نہیں دے سکتے نا یار. فرسٹ ٹائم آپ کیسے انگیج کریں گے ان لڑکوں کو؟ آپ ایسے انگیج کریں گے کہ یار ہم آپ کو پورے سیزن کے اتنے پیسے دے دیتے ہیں, یا ہم آپ کو ایک میچ کے اتنے پیسے دے دیں گے. بات یہ ہے ہم نے لڑکوں کو روزگار دینا ہے, چاہے وہ پرماننٹ جاب میں دے دے. پرماننٹ آپ یار مجھے ایک بات بتائیں, کتنے ڈپارٹمنٹ اس وقت ایسے ہیں جو فورن سے کسی لڑکے کو لیں گے وہ پرماننٹ نوکری دے دیں گے؟ کوئی نہیں ہے. کیونکہ جس طرح آپ نے یو بی ایل کی بات کی, پی آئی کی بات کی, الائٹ بینک کی بات کی, اس طرح اور بڑے بڑے جتنے ڈپارٹمنٹ تھے, یہ ڈپارٹمنٹ جب اتنے ریگولر چل رہے تھے, ان کا سیٹ اپ تھا, تب جا کے کوئی نیا لڑکا آتا تھا تو آپ اس کو پرماننٹ نوکری دیتے تھے نا. ایک دم سے آ کے آپ یونس خان کی مثال سامنے, حبیب بینک اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کا اس کے اوپر لیٹر دونوں کے تھے. بالکل. آپ یار سر وہ تو چلے آپ یونس خان کی بات کر رہے ہیں, 98 کی بات, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ہم جب کھیل رہے تھے ہمارے پاس 6 ڈپارٹمنٹ کی آفر تھی کہ آپ نے ادھر آنا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے. وہ ہماری اپنی مرضی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اب جب آپ دوبارہ سے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سختیاں نہیں کرنی ہے. آپ ڈپارٹمنٹ کو آنے دیں, بولے جی انٹری فیس یہ ہے, گراؤنڈ فیس آپ نے دینی جس طرح چلتا ہوا. یار مجھے ایک بات بتاؤ, پورا سال ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فیس دے رہا ہے. ابھی میں اپنے پورٹ قاسم کی بات کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. خرم منظور جو انفٹ ہو گیا, فٹنس سے باہر کر دیا خرم منظور کو, تو کس کو نقصان ہوا؟ یہ پورٹ قاسم کو. کیوں پورٹ قاسم کو نقصان ہوا نا بھائی. دیکھیں پورٹ قاسم پورا سال اس کو پیسے دے رہا ہے, تو کیسے آپ نے باہر کر دیا آپ کو؟ یہ تو نقصان ہو گیا نا ڈپارٹمنٹ کو. اسی طریقے سے اور لڑکوں کو بھی ہے. آپ یہ سختیاں کریں ایسوسی ایشن لیول پہ. ڈپارٹمنٹ پورا سال لڑکوں کو پیسے دیتا ہے. ڈپارٹمنٹ پہلے کیا ہوتا تھا, لڑکے کہتے تھے یار ڈپارٹمنٹ کو میچز جتواؤ, یہ میچ فیس بڑھا دیں گے آپ کی, ٹھیک ہے, یا ڈیلیاں دینے لگ جائیں گے, یا آپ کی سیلریاں بڑھ جائیں گی. یہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. آپ میچز جیت کے دیں, ٹورنامنٹ جیت کے دیں, وہ آٹومیٹکلی آپ کی فیسیں بڑھائے گا, سب کچھ ہے. یہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. آپ کو اکوموڈیشن کیسی دیتا ہے, یہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. آپ کو ٹریولنگ کیسی کرواتا ہے, باہر بھجواتا ہے, ٹرین میں بھجواتا ہے, جو بھی ہے یہ اس کا کام ہے. کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ کے جو پلیئر ہیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے انڈر میں نہیں ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے انڈر میں صرف یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں جو فیس دے کے کھیلتے ہیں. نوکری اور جو چل رہا ہے پورا گھر یہ چیزیں وہ ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں ہے. اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ تو چلے آپ پی سی بی کی بات کر رہے ہیں نا, کب سے رمضان کرکٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہمارے کراچی میں؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ این او سی کے لیے فیس دینی, این او سی کے لیے فیس دینی, اور فیس بڑھ گئی تھی, جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ نے بولا نہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو رمضان کرکٹ میں کراچی میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ ایک ٹائم پہ چلنا شروع ہوئی تھی, کتنی زبردست کرکٹ ہو رہی تھی. بڑے بڑے آپ کے ڈپارٹمنٹ آ رہے تھے, نہیں بھی تھے لیکن ڈپارٹمنٹ کے نام سے ٹیمز ڈل رہی تھی ٹورنامنٹ کے اندر. اس کے بعد انہی ٹیمز کے اندر آپ کے پاکستان کے پلیئر بھی رمضان میں کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے. وہ کیوں رک گیا سب کچھ؟ او جی این او سی, اگر این او سی پہلی بات نہیں ملے گی, اگر این او سی بھی ملے گی تو اس ٹورنامنٹ میں ایک ٹیم کو پتہ نہیں 25-20 لاکھ روپے دینا پڑے گا انٹری سے, تو کون آئے گا؟ ٹھیک ہے, یہ چیزیں مت کریں. آپ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش مت کریں. اس طریقے سے آپ کی ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند ہو جائے گی. پھر یہ مت بولیے گا کہ جی پہلے بند کی تھی تو وہ صحیح ہوا تھا, یہ اب اس طریقے سے اگر کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا تو یہ بند ہو جائے گی. ایک سال پہلے سسٹم کچھ اور تھا, وہ بھی اچھا تھا, کہا جاتا تھا وہ بھی اچھا ہے. مطلب 8 ٹیمز کھیلیں گی, پھر آپ نے 2 ٹیمز بڑھا دیں, 3 ٹیمیں بڑھا دیں. کیا تو وہ سسٹم اچھا تھا؟ میں آپ کو یہ سسٹم اچھا ہے, کہاں کریں؟ دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہمیشہ آپ کے ملک کے اندر جو بھی پاپولیشن ہوتی ہے اس حساب سے آپ ٹیمز بناتے ہیں. ایسے کہیں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی عوام بڑھتی چلی جاتی ہے آپ ٹیمز کم کرتے چلے جاتے ہیں. ایسے کہیں نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ بڑھتی ہیں. نیچے لیول پہ آپ کی ٹیمز اگر 6 ہیں تو آپ 10 پہ لے کے جائیں, ٹھیک ہے, اگر 10 ہے تو آپ 12 پہ لے کے جائیں. اسی طریقے سے آپ اس پہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں لائیں, جونیئر لیول پہ لائیں. یہ اس طرح ہوتا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آ کے کہہ دیتے ہیں 6 ٹیمیں کریں,
نہیں جی 8 ٹیمیں کر دیں, نہیں جی اپنی بڑھیں گی, نہیں ایسے نہیں ہوتا بھائی. اب اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو دیکھیں تو گریڈ 1 کی جو فیس ہے وہ 1.5 کروڑ. یہ آپ اسٹیپ کی جو بات کر رہے ہیں نا, یہ ساری باتیں میں نے کر دی, یہ تو مجھے تو 1.5 سمجھ نہیں کروڑ آتی یہ روپیہ, چیزیں. 1.5 کروڑ روپیہ کیوں سالانہ. کیوں؟ اس کے علاوہ پھر آپ پہ ذمہ داریاں الگ ہیں. نہیں سر ایسا نہیں ہونا ستارہ چاہیے. ہوٹل میں آپ کو ٹھہرانا ہوگا. اچھا سن لیں. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, یہ برڈن پی سی بی نے اپنے اوپر غلط لیا ہے. پی سی بی کو یہ برڈن لینا ہی نہیں چاہیے بھائی. اگر کوئی ڈپارٹمنٹ کسی لڑکے کو فیسلٹیز نہیں دے رہا, اکومنڈیشن نہیں دے رہا, اس کو ٹریولنگ پسند نہیں, وہ چھوڑ کے چلا جائے گا, خود ہی چھوڑے گا. وہ خود ہی اپنی مینجمنٹ کو بولے گا سر ہم آپ کے پاس آئے تھے, آپ نے ہمیں فون کیا تھا, آپ نے ہمیں آفر کی تھی کہ یار آپ اس ڈپارٹمنٹ سے آ کے کھیلیں, ہم آپ کو پیسے دیں گے, سب کچھ دیں گے. جب آپ یہ چیزیں نہیں دے پا رہے تو پھر ہم کیوں اگلے سال کھیلیں؟ اچھا وہ آٹومیٹلی بھاگ جائے گا. مجھے نہیں سمجھ آ رہا. انٹری فیس کی آپ نے بات کی, گریڈ 1 جو اچھا گریڈ 1 کی فیس کتنی ہے؟ 42 لاکھ اب ہو گئی ہے. گریڈ 1 کی؟ ہاں 42 لاکھ. گریڈ 1 کی یا گریڈ 2 کی کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ گریڈ مطلب گریڈ 2 کا, گریڈ 2 کی 42 ہے. پہلے پچھلے سال 37 تھی شاید. اچھا 37 میرے خیال ہے پچھلے سال جہاں تک مجھے 37 اس طرح تھی. ٹھیک ہے. اور گریڈ 2 سلور کی 40 ہے, اور گریڈ 1 کی میرے خیال ہے ایک ہے نا شاید, یہ 1.5 کروڑ ہے. 1.5 کروڑ تو فرسٹ کلاس کی نا. یہ گریڈ 2 میں 2 ہے. کیوں مجھے ایک بات ہے, اتنی فیس کیوں مجھے نہیں سمجھ آتی. آپ ایک ڈپارٹمنٹ کو, فرسٹ کلاس کے ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں کہ یار اتنی فیس کر دو, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس ڈپارٹمنٹ نے انٹری فیس بھی اتنی دینی ہے, پھر ہوٹلنگ بھی اپنی کرنی ہے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی 3 اسٹار ہوٹل بھی ہو, ٹھیک ہے, گاڑی بھی, مطلب وہ کوئی وہ تو نہیں ہے کہ 6 دروازوں والی گاڑی ہو, گاڑی کی بھی ڈیمانڈ بھی تو نہیں رکھی ہوئی, اور روڈ بھی صاف ستھرا. ہیلی کاپٹر نہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ بھی نہ بولو کہ یار اس راستے سے نہیں لے کے جانا, روڈ ذرا خراب نہیں, ادھر سے لے کے بڑے صاف روڈ. یہاں جے ہند دوستوں, ایئر ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے. دوستوں, پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بی نے 2026 اور 2027 کے گھریلو سیزن کے لیے ڈپارٹمنٹ کرکٹ یعنی وبھاگیہ کرکٹ کے نیموں اور شیڈول میں بڑے بدلاؤ کیے ہیں. اس نئے اپ ڈیٹ کے تحت پی سی بی گھریلو کرکٹ کو مضبوط کرنے اور کھلاڑیوں کی کمائی بڑھانے کے لیے نئے قدم اٹھا رہا ہے. ستمبر سے شروعات نئے گھریلو سیزن 26 اور 27 کی شروعاتی اگست میں ہوگی. اس کے ترنت بعد ستمبر سے ڈپارٹمنٹل ٹورنامنٹ کھیلے جائیں گے. پچھلے 2 سیزن میں یہ میچ دسمبر اور جنوری کو شروع ہوئے تھے. پی سی بی نے گریڈ 1 کی ڈپارٹمنٹ ٹیم کی سالانہ پارٹیسپیشن فیس کو 5 ملین سے بڑھا کر 15 ملین کر دیا ہے, لگ بھگ 3 گنا کر دیا ہے, تथा فرسٹ کلاس کرکٹ گریڈ 2 کی گولڈ اور سلور ڈویژن ٹیموں کے لیے فیس کرمشः 4.2 ملین اور 4 ملین تک طے کی گئی ہے. بورڈ نے کھلاڑیوں کے لیے وتیہ سرکشا اور پاردرشتا سنشچت کرنے کے لیے انواریہ انوبندھ پرنالی لاگو کی ہے. نیشنل کانٹریکٹ والے کھلاڑیوں کے لیے گھریلو کرکٹ کھیلنا ضروری کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ کھلاڑیوں کو موقع دینے کے لیے پی سی بی نے گیسٹ پلیئر نیم پیش کیا ہے.